جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو بیرسٹر صاحب، آج آپ سے بات کرنی ہے کہ ایک کویسچن میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور کیونکہ اس وقت ویسٹ میں پرٹیکولرلی سویڈن فرانس میں جس طرح کے حالات ہیں، اور اکثر ہمیں دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی سچویشن دیکھنے کو مل جاتی ہے، تو ایک فنڈامنٹلی ذہن میں کویسچن آتا ہے، کیونکہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، مسلم ورلڈ ہے، تھرڈ ورلڈ ہے، وہ مائگریٹ کر رہی ہے فرسٹ ورلڈ میں، اور اس کو جو فرسٹ ورلڈ ہے وہ اس کو کہتی ہے سوسائٹیل سیکیورٹی، کہ بڑے ان کے سوسائٹیل کنسرن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے ڈفرینٹ کلچر تھے، ریلیجن تھے، ایتھنیسٹی تھی، ڈفرینٹ ایک ماحول سے نکلے اور ایک نئے ماحول کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا آپ کو مسلط کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ایک مسلمانوں کے اندر تھاٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں مغرب کے اندر ایک میجورٹی لے کے آنی ہے تاکہ ہم وہاں پہ اپنی حکومتیں بنا سکیں، ہم جو ہے وہ کرسچینٹی کو یا جو نان مسلم ایریاز ہیں ان کو ہم مسلم بنا سکیں۔ یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر یہ کویسچن ہے۔ آپ سے آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو مغرب میں کیسے رہنا چاہیے، اور فار ایگزامپل ہندوز بھی جاتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، کوئی لارجلی کسی سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ان کو، لیکن مسلمان جو ہیں وہ زیادہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ فرانس میں 10% مسلمان ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں ایک ایکسٹریم قسم کا بیہیویئر سویڈن میں آیا کہ جس شخص نے قرآن پاک کو جلا دیا، اتنی بڑی بے حرمتی کی، ایون کہ پوپ جو ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے ویٹیکن سٹی سے کہ یہ بہت جہالت ہے، اور کسی کی جو مذہبی جو کتب ہوتی ہیں ان کو اس طرح جلانا یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ آپ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ نہیں دیکھیں جی، یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ دنیا میں کنسنسس آف اوپینین ہے، یعنی اتفاق رائے ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ اتفاق رائے ہے کہ جو بھی کوئی مقدس لوگوں کے عقائد ہیں، ان کی کتابیں ہیں، انبیاء ہیں، یا اس سے جڑے دیگر جو ان کے اپنے سمبولک یا دوسری طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کی کسی بھی طریقے سے کوئی مذاق اڑانا، توہین کرنا، انسلٹ کرنا، جس کی ایک لمبی ڈیفینیشن ہے، اس پہ سے کوئی اتفاق نہیں کرتا، اور ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ اس کی مذمت کرے گا، اور کرتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی مثال دی کہ پوپ سے لے کے تو خود سویڈن کی حکومت تک، اور فرانس سے لے کے تو جو بھی اسلامی ملکوں تک عرب جو ہے وہ پرسن ان اتھارٹی، پرسن ان انفلوئنس، کلیرکس، پریچرز، جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی۔ اس لیے پہلی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ بحث ہے کیوں۔ یہ بحث تو تب ہو نا کہ اس پہ آدھے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی یہ کوئی قابل مذمت فعل نہیں ہے، یہ جی فلاں ڈیفینیشن میں آتا ہے اس لیے ہے، تو اس لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کے لیے پھر ایک ملیٹنٹ پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ زیادتی ہے اور اس کے خلاف ہم لڑیں گے۔ لیکن جب دنیا آپ سے اتفاق کرتی ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا اس کا جو ری ایکشن ہے وہ پروپورشنل ہے کہ نہیں ہے، یا کیا آپ اپنے ری ایکشن میں کہیں جو ہے وہ جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو تو نہیں کراس کر رہے ہیں۔ یہ بڑا باریک قسم کا نقطہ ہے۔ یہ جو بات آپ نے کی نا جی کہ مسلمان، تیسری دنیا کے لوگ جو ہیں اب ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ویسٹ کے جو تحفظات ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم لفظ مسلمان استعمال کرتے ہیں، میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ یہ مس یوز آف دس لفظ کا مس یوز ہے، اس لفظ کی غلط استعمال ہے۔ میں زیادہ کوشش کروں گا اردو میں بات کروں بیچ میں، جو کیونکہ بڑا کریٹیکل اور ایک سینسٹیو ایشو ہے، حساس مسئلہ۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو مسلمان، دس از ناٹ دی ایشو آف مسلمان کسی بھی نقطہ نظر سے۔ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں ان کی تعداد بلین سے زیادہ ہے، تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ دن بہ دن اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اور خود اسلام کے اندر جو بائی انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کا تصور، وہ بھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ویسٹ میں بھی ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے،
تو اس حوالے سے اگر آپ جو ہے وہ چند لوگوں کی حرکات و سکنات کو مسلمانوں کی حرکات و سکنات کہنا شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس تناظر میں آپ دیکھیں اس کو کہ اب یہ جو کام کیا قرآن کریم کی کسی شخص نے جو توہین کی اس کو تو آپ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کوئی کرسچنز نے توہین کر دی یا ایتھسٹ نے توہین کر دی یا کسی اور بدھسٹ نے یا جو بھی اس کا ایفیلیشنز ہے, چونکہ وہ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا اپنے جیسے چند لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. دنیا کا یہ مسئلے نہیں ہے کہ آپ 1400 سال پرانی کتابیں یا 2000 سال پرانی کتابوں پہ ایک لڑائی جاری رکھیں کہ یہ مقدس ہے اور یہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے. تو اس کو الگ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے انڈیویجول قسم کے آئسولیٹڈ قسم کے واقعات ہوتے ہیں, دس از ناٹ وائڈ اسپریڈ, یہ آئسولیٹڈ واقعہ ہے. ہر روز یہ واقعہ نہیں ہوتا کہ کسی نے قرآن شریف کی توہین کر دی, اور ہر روز یہ آرکسٹریٹڈ قسم کا ڈرامہ نہیں ہوتا کہ اس نے توہین کر دی تو دوسرے دن فرانس میں لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور تیسرے دن جرمنی میں دکانیں جلائیں گے. یہ ظاہر ہے آئسولیٹڈ واقعات ہے نا. تو آئسولیٹڈ واقعات کو آپ ایک پوری امت یا ایک پورا ریلیجن جو ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے نہیں جوڑ سکتے کہ جیسے کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں سب کو. اب اس میں ہم بات جو ہے وہ اگر اس نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے تو دنیا کے ہر ملک میں خود اسلام کے اندر موسٹ کنزرویٹو قسم کی سوسائٹیز میں, ایون کہ سعودی عربیہ میں جو جیسے ملکوں میں جہاں پہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس اور لبرٹیز کے حوالے سے کوشچن کھڑے ہوتے ہیں, وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ریلیجن کی, آپ کی مقدس آیات کی, آپ کی مقدس کتابوں کی, ان چیزوں کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ نقطہ نظر رکھتے ہیں جو سم ٹائم توہین آمیز حد تک چلا جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک خاص سوسائٹی یا ایک خاص سیٹنگ نہیں ہے جس کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایک وسط کا مسئلہ بنا دیں کہ جی یہ وسط کے لوگ ہیں. پاکستان میں کتنی دفعہ لوگوں نے جو ہے توہین قرآن شریف جو ہے وہ کی ہے. ابھی ہمارے یہاں آزاد کشمیر کے ایک خطے میں ایک جگہ پہ ایک اسی طرح کا کیس چل رہا ہے جس میں ایک عالم دین جو ہے جو 20 سال سے ایک مدرسہ چلا رہا ہے, اس پہ لوگوں نے الزام لگا دیا کہ اس نے قرآن شریف کی توہین کی ہے, اس پہ مقدمہ چل رہا ہے. اب آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے پیچھے کنسپیریسی کیا ہے کہ لوگ کس طرح اس کو ایسٹ ورسز ویسٹ بناتے ہیں. تو وہ تو تب ہو نا کہ ایسٹ میں یا کسی اسلامی دنیا میں قرآن شریف کی توہین کا کوئی واقعہ نہ ہو, نبی کی توہین کا کوئی واقعہ نہ ہو. آپ کی سوسائٹیز میں لوگ خود نبی ہونے کا دعویٰ کر گزرے ہیں, لوگوں نے جو ہے سینکڑوں کے حساب سے کتابیں لکھی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حوالے سے توہین آمیز قسم کے کارٹون بنائے ہیں, سکیچز چھاپے ہیں. کیا نہیں ہوا ہے جو کہ اسلامی دنیا میں نہ ہوا ہو اور ویسٹ میں ہوا ہو. تو یہ ایک خاص مینٹلٹی ہے جو ہر مذہب میں, ہر تہذیب میں موجود ہے. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس کو ایسٹ ورسز ویسٹ کا ایشو بنا رہے ہیں. اور اس میں جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو ایسٹ کا یہ کنسرن ہے کہ اب یہ لوگ دیکھیں ایسٹ جو ہے اس کی کان پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو آنے دیں. یہ ملک ان کے اپنے ہیں, اس میں ابھی تک قانون سازی پہ, لا اینڈ آرڈر پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے. کہیں مسلمان 10% ہوں 15% ہوں اپنی جگہ ہوں گے, لیکن مکمل کنٹرول ان لوگوں کا ہے. یہ چاہیں تو یہ سوئچ آف کر سکتے ہیں ود ان 15 منٹس کہ جی آج کے بعد ہم اس ملک سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ ماضی میں ہوا ہے, کسی نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. ٹرمپ نے سامنے جو ہے اس طریقے سے کر دیا تھا, تو آپ لوگوں نے کیا کر دیا, بگاڑ دیا تھا امریکہ کا. کہ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ ہوش مند لوگ آتے ہیں تو اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ویسٹ کی مجبوری نہیں ہے. ویسٹ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ڈیموگرافک, جس طرح کی سچویشن سے جا رہے ہیں, ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگ ہر جگہ سے نہیں آتے. مثلا یہ کتنی دفعہ امیگریشن کھول لیں, ظاہر ہے جاپان سے تو کوئی نہیں آئے گا, یا سویڈن سے تو کوئی امریکہ میں نہیں آئے گا نا. یہ تو ظاہر ہے غریب ملکوں سے جہاں لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں, غربت کے مسائل ہیں, بدحالی کے مسائل ہیں, وہیں سے تو لوگ آئیں گے. تو اس لیے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ غربت بدحالی کہاں ہے.
یہ موسٹ آف دی تھرڈ ورلڈ جو ہے اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ اسلامی ملکوں میں ہے نا زیادہ تر، پاکستان، بنگلہ دیش، ایتھوپیا، فلاں 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 اس طرح۔ تو اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس اپارچونیٹی کو مس یوز کر رہے ہیں۔ ویسٹ کی جو اپنی ہیں آپ کو بس میں سوچ پانا، آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا ایک جو ہے وہ سفید فام آدمی یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں جی پاکستان میں جاب کرنے کے لیے، وہاں میں کسی زراعت میں یا کسی جگہ پہ جاب کروں گا، لیکن ساتھ میں میرا ایجنڈا یہ ہے کہ میں یہ پاکستان کے جو اسلامی قوانین ہیں اور یہ جو کنزرویٹیوزم ہے سوسائٹی میں اس کو بھی چیلنج کروں گا۔ تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں جو وہاں پہ اسکرٹ پہن کے گھومے گی وہاں کی سڑکوں پہ، اور میری وائف جو ہے وہ نیم برانہ حالت میں جو ہے وہ بیچوں پہ پھرے گی، چونکہ یہ ہمارا ہے کلچر ہے اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ ہمیں ایسا کرنے سے روک سکیں۔ تو کیا وہ پاکستان میں ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اور اگر رکھتا ہے تو کیا لوگ اس کو یہ حق ایکسرسائز کرنے دیں گے؟ آپ لوگ تھوڑا سا ہوش کا ناخن لیں کہ آپ ہیں کون، کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ ہم کوئی چوزن قسم کی برگزیدہ اور دنیا کی سپیریئر ترین مخلوق ہیں، اور ہماری کوئی ایسی ویلیوز ہیں جو ہم جس پہ چاہیں جا کے تھوپ دیں، اور جائیں بھی بھگاری بن کے کشتیوں پہ ڈبکیاں لگا کے زندگی اور موت کے جو ہے وہ کنویں سے گزر کے، لیکن جا کے ان کو گرانا ہے اور ان کو یہ باور کرانا ہے کہ آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ گاربیج ہیں، اور ہمارے آتے ہی آپ ان کو گاربیج میں پھینک دیں۔ یہ جس کو ملیٹنسی کہتے ہیں، یہ تصور ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کو یا دوسری سوسائٹی کو سدھارنا ہے اور بندوق کے زور پہ اس کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس میں آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ سویڈن میں جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی لگا ہے۔ بھائی سویڈن کے پرائم منسٹر نے جب یہ کہہ دیا کہ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، یہ غلط واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، تو آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے امت مسلمہ کو بلا کے، یا وہ آپ کی جو ایسوسییشنز ہیں اور یہ کہ جی آپ جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا دیں۔ سویڈن کے ایک شہری کے بارے میں آپ سعودی عربیہ یا پاکستان یا عراق میں بیٹھ کے نہیں طے کر سکتے کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی حدود کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے جو آپ طے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہماری جو بعض جہالتیں ہیں اور ہماری جو بعض ان سیویلائزڈ قسم کی جو پریکٹسز ہیں ان کو ہم ایک یونیورسل پریکٹس کے طور پہ دنیا پہ جو ہے امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ دیٹ از دا ایسنس۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارا بٹا ہے ہی کیوں؟ چونکہ آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ سویڈن میں یہ قانون بنائیں جی کہ اگر کسی بھی مقدس کتاب کو جو ہے وہ کوئی انسلٹ کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہونی چاہیے۔ یہ قانون سازی کا آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے دنیا کے کسی ملک میں، ضروری نہیں کہ آپ کے اس مطالبے پہ عمل ہو، لیکن آپ ان کو ایک بلیو پرنٹ دیں کہ جی یہ جو ہے کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، تو who the hell you are to decide کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو سویڈش سوسائٹی کی اپنا کال ہے اور اس کی اپنی جو ہے وہ اتھارٹی ہے کہ وہ طے کرے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا چیز فریڈم آف ایکسپریشن میں آتی ہے اور کیا نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات میں نے کی اس میں اگر کوئی ربط ہے یا اسے ربط سے دیکھا جائے تو اصل مسئلہ یہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ ہینڈ فل آف ایک بنچ آف پیپل، ایک گروپ اسمال سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے مسلمانوں میں بھی اور ویسٹ میں بھی ایسے موجود ہیں جن کو انسانیت کے ساتھ، انسانیت کی فلاح و بہبود کے ساتھ، تعمیر و ترقی کے ساتھ، امن اور بھائی چارے کے ساتھ، غربت کے خلاف، انسانی دکھوں اور دردوں کے خلاف پرابلم نہیں، ان کا ذہنی پرابلم ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوئی جو ہے اللہ کے سوجت سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جس دھرتی پہ وہ قدم رکھیں گے اس دھرتی کو ان کے خوف سے کانپنا چاہیے اور ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہڑتال کر دیں گے یا دکان جلا دیں گے۔ بھائی آپ اتنے ہی سمارٹ ہیں تو پہلے اپنے گھروں میں جا کے ہڑتالیں کریں نا۔ یہ جو آئی ایم ایف کے آگے جو ہے کشکول لے کے 3 سال تک آپ کے حکمران لائن میں لگ کے لیٹتے ہیں تو آپ کو کوئی غیرت نہیں آتی، کوئی توہین نظر نہیں آتی کسی چیز میں۔ یہ جو آپ لوگوں کی غربت ہے، بدحالی ہے، بد سلیقہ، جو زندگی کے یہ جو ناہمواریاں ہیں
یہ جو تشدد ہے، یہ جو غیر یقینی پن ہے، یہ جو مایوسی ہے، اس پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اپنے ملکوں میں ہڑتال کرنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے. تو آپ کو دوسرے ملک میں ایک شہری جو ہے وہ اس کے حقوق پہ نظر ہے کہ اس کا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کی لمٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے. آپ مطالبہ کریں، اس کی مذمت کریں. مذمت سویڈن نے آلریڈی کر دی. یہ فرانس میں جو اچھل کود ہے کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں؟ اب ذرا اس کی جسٹیفیکیشن تو بتائیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے فرانس کی سوسائٹی میں. 200 سال پہلے انقلاب جن لوگوں نے وہاں پہ برپا کیا، مارے کھائیں اور ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے، قربانیاں دی، تو انہوں نے اپنی ویلیوز کو ڈیولپ کیا. تو آپ آ کے ان کو حکم دیں کہ نہیں ویلیوز یہ نہیں یہ ہوتی ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہیں جا کے پاکستان میں یہ نظریہ پاکستان اور یہ اسلامزم کو ڈسمینٹل کرو، ہٹاؤ اور یہاں پہ ایک سیکولر سوسائٹی لگاؤ. یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے آپ نے؟ یہ کہے فرانسیسی ایمبیسیڈر وہاں جا کے، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو مائکروسکوپک قسم کے گروپ چھپے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ اسلامک ایکسٹریمسٹ یا کرسچن ایکسٹریمسٹ یا کہیں بھی جو اور دوسرے مذاہب کے اس طرح کے ایکسٹریمزم کا شکار لوگ ہیں، بہت مائکروسکوپک چند ایک پیپل جو ہیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے جس کے آگے پوری جی امت مسلمان لگ گئی، پورا جی کرسچینٹی لگ گئی، پوری مغربی تہذیب لگ گئی. یہ جی OIC کا اجلاس بلا رہے ہیں. بھائی ہوش کا ناخن لو، اپنے گریباں میں جھانکو، پہلے دیکھو تو صحیح کھڑے کہاں پہ ہو. تو کیا بلا رہے ہیں؟ تو پھر یہ بھی اگر بلا دیتے ہیں تمام جو ہے وہ کرسچن کنٹریز کا ایک اجلاس اور اس میں طے کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد وہی کرتے ہیں ہم جو ٹرمپ نے کیا تھا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ نفرت کو نفرت کے ذریعے ہوا دینے کا یہ جو دنیا میں ایک تصور ہم لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ it has nothing to do with Islam, it has nothing to do with Christianity. یہ باقاعدہ ایجنڈا ہے، ایکسٹریمزم کا ایجنڈا ہے جنہوں نے مذہب کی آڑ لی ہوئی. یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے صاحب کہ مذہب کی آڑ لی ہوئی ہے. اور جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے فرانس کی سوسائٹی میں پچھلے 200 سال میں. کنٹریبیوشن جن کا ہے وہ میں فار ایگزامپل آج صبح بھی میں کہیں بات بھی کر رہا تھا کہ 50% جو فرانس کی آبادی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ریلیجن نہیں ہے. 10% مسلمان ہے، کوئی 30% کیتھولک ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا. سو کوشچن یہ ہے کہ کیا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے سارا فرانس ہی جلا دیا. اور میں دیکھ رہا تھا فار ایگزامپل ہم بڑی تنقید کرتے ہیں جی انڈیا نے کے اندر سے جی کہ انڈیا اسلامزم. میں انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا رہا، لارجلی کسی نے بریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اس کو کہ یہ مسلمان کر رہے ہیں یا یا وہ جو لڑکا نہل تھا وہ مسلم تھا، الجیرین نیشنل تھا. کسی لارجلی نہیں کیا اس کو. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک بے سب لوگوں کے دماغ میں سوال آتا ہے کہ جہاں میں مسلمان ہوں گے وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، کہ وہ اس طرح کیوں جلاتے ہیں، کیوں گراتے ہیں، کیوں مارتے ہیں. ہم نے یہاں تو دیکھا ہے کہ امریکہ میں بھی دیکھا ہے ہم نے بلیک لائفز میٹر کے نام سے، وہاں پہ بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ وہ اٹھتے ہیں اور جلا دیتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. لیکن ایتھنک گروپس میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے اور اسی طرح مذہبی جو گروپ ہیں وہ بھی اس طرح کی یہ چیز کر رہے ہیں، تو اس دفعہ پاکستان میں تو چلو میں نہیں اس پر زیادہ بات کرنا چاہتا کیونکہ ہم نے ماضی میں بڑے اس کے جس طرح کے رسپانس دیے ہیں. ہم اپنے گھر جلا لیتے ہیں، اپنی پراپرٹیز ڈیمیج کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ مار لیتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگوں نے فرانس کے اندر جو ہے وہ حملے کرنے کی بھی کوشش کی. میرے صاحب ایک اور میں اہم سوال اس میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرہ جو مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر یہ کیوں ایک ایک امپریشن نہیں ہے کہ میرا جو کرٹیسزم ہے، میری جو تنقید ہے یا میری جو اوپینین سے ڈس ایگری کرنا ہے وہ ڈیموکریٹکلی بھی ہو سکتا ہے. کہ مسلمان سعودی عرب UAE قطر میں کیوں پروٹیسٹ نہیں کرتے اور امریکہ اور فرانس میں کیوں پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے وائلنٹ پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کیا ہم ان ڈیموکریسیز کو سمجھ نہیں سکے، یا کہ مسلمان یہ چھوٹا گروپ ہونے کی وجہ سے شاید یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم وائلنٹ ہوں گے تو شاید ہماری بات زیادہ سنی جائے گی ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ڈیموکریٹ ہوں گے.
What do you make of that, sir? دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ جو رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ویسٹ میں اس لیے کر رہے ہیں کہ اویلیبل ہے اور ویسٹ نے ان کو دیا ہے. یہ رائٹ سعودی عرب میں وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے وداؤٹ کنسنٹ آف دی اتھارٹیز. اگر کبھی ہو بھی، پہلی بات ہے ہوتا ہی نہیں، لیکن ہو بھی تو ان کی مرضی کے بغیر آپ جلوس نہیں نکال سکتے. یا ایون پاکستان جیسے ملک میں بھی ابھی ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں، جس طریقے سے میس لیول پہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، کوئی جتنے اسلامی ملک ہیں، یہ تصور نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو مس یوز کر کے خود اپنے خلاف. آپ نے انڈیا کی مثال دی، دیکھیں فرانس میں اگر 10% مسلمان ہیں تو انڈیا میں کتنا ایک فرق ہے. تو اس کو ذرا آپ جوڑ کے دیکھیں کہ جو کچھ انڈیا میں آج ہوا ہے، یا کچھ لوگوں کو شکوہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ مسلمان جو ہے وہ کتنی بڑی ایک ریسپیکٹیبل اور پریویلیج قسم کی پوزیشن میں انڈیا کے اندر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مغلیہ دور، میں جو ہے پارٹیشن کے بعد پوسٹ کالونیل انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ 1947 کے بعد مسلم جو ہے they were one of the most privileged religion in India, I can tell you. اس کی میں آپ کو 1000 مثال دے سکتا ہوں. اس کا پورا سٹرکچر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ہے پاپولیشن 10% یا 12% ہے، لیکن آپ کا جو ہے وہ صدر جو ہے وہ مسلمان بنے گا، یا وزیر تعلیم مسلمان بنے گا، یا وزیر خارجہ مسلمان بنے گا. انٹل 90s یہ جب کشمیری جو ہے وہ عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ اور یہ لوگ جو ہے وہ انڈیا کے فارن منسٹر بنے تھے، یہ جو آپ کی ایک پریویلیج قسم کی اور ویری اسپیسیفک قسم کا اسپیشل سٹیٹس تھا انڈیا کے اندر، یہ کن لوگوں نے آپ کو دیا ہوا تھا؟ انہی لوگوں نے نا جو ٹالرنس پہ، ایکویلٹی پہ، انکلوژن پہ بلیو کرتے تھے کہ بھائی یہ سوسائٹی جو ہے اس میں کئی طرح کے مذاہب ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں مارجنلائزڈ ہیں، یا جس طریقے سے بھی ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے اس سطح پہ نہیں ہے تو ان کو دی جائے. اور یہ اپنے ایک ڈیو حصے سے نکل کے آگے انڈیا نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. انڈیا کا پہلا جو ہے وہ وزیر تعلیم جس نے سارے انڈیا کے خد و خال طے کیے جو ہے وہ ابو الکلام آزاد ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ ایک حصہ جو ہے وہ ایک مسلمان کو دے رہے ہیں. اس کے بعد صدر کتنے رہے، وزیر خارجہ کتنے رہے. اب یہ کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بلڈ کرتے اور آپ ایک قدم اور آگے بڑھ کے تو اس بات کا احساس کرتے کہ اس طرح کی جو سوسائٹی ہے جس میں سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے، انکلوژن ہے، پلورلزم ہے، یہ ہمارے کتنے مفاد میں ہے، آپ نے الٹے بانس بریلی کو چلانے شروع کر دیے. کوئی کہیں پہ جناب صاحب جو ہے فلاں امام صاحب تقریر کرنا شروع ہو گئے، کوئی کہیں پہ شروع ہو گئے جنہوں نے آگ اگلنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آپ یہ کیا سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں جو 1 بلین سے زیادہ ہندو ہیں وہ چپکے سے بیٹھ کے تو ہمارے یہ خطابات اور لقابات اور یہ جو ہے نیم کالنگ اور یہ گالیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے، اور بد دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ظاہر ہے اس کا ری ایکشن بھی تو ہونا تھا. یہ جو ہوا اور مختلف شکلوں میں آپ کو نظر آیا جی فلاں یہ واقعہ ہو گیا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ہندوستان کے اندر آپ کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ کیا ہوا، جس پہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں یا ایز اے میٹر آف رائٹ لے رہے ہیں. اس کا کیا ہوا کہ ظاہر ہے انہوں نے ایک آپ کو باقاعدہ میسج دیا کہ ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کو اہم عہدے دیے بغیر یا اہم پوزیشنز پہ فائز کیے بغیر چل سکتا ہے، اور پہلے سے بھی بہتر طریقے سے چل سکتا ہے اور چل رہا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک پارٹی بھی اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دے جی کہ ہمیں حکومت چلانے کے لیے یا انڈیا کے معاملات چلانے کے لیے ہمیں مسلمانوں کی آشیرواد یا حمایت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. اور اگر یہی سٹیٹمنٹ فرانس میں آئے اس طرح کی حرکات و سکنات پہ کہ واقعہ سویڈن میں ہو، کوئی پاگل کسی چوتھے ملک میں جو ہے اپنے پاگل پن کا کوئی اظہار کرے، اس کے خلاف آپ ایک پیسفل ڈیموکریٹک ملک جو ہے اس کو حل میں بدلنے کی کوشش کریں راتوں رات،
दुकानें जलाएं और वहां पे थर्ड वर्ल्ड टाइप केओस क्रिएट करें, तो कल अगर फ्रांस की एक पार्टी ये कह दे कि भाई इन लोगों की हमें जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? आपने हिंदुस्तान में क्या कर लिया? अब बात ये है कि ये जो डेमोक्रेसीज हैं, ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये इंसान का अदब है, एहतराम है, उसकी इक्वालिटी के तसव्वुरात हैं, ये कोई जो है एक तरफा नहीं होते हैं कि आपको फायदा होता हो तो आप जो है वो अमेरिका में जुलूस निकाल सकते हैं, आपको फायदा को इजाजत, तो ये किस्म हो रहा है ज्यादा। हमारे यहाँ जो अनपढ़ किस्म के क्लैरिक्स हैं, उन लोगों के हाथ में ये गेम चली गई है। अब देख लें कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में प्रेशर क्रिएट किया इस वक्त, या कर रहे हैं कि जी हमें फ्रांस के खिलाफ या स्वीडन के खिलाफ ये करना चाहिए। तो ये जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और ये इस तरह के लोगों की हरकत और सकनात जो है चंद लोगों की, उनको आप मुसलमानों का प्रॉब्लम बना के पेश करना शुरू हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि उम्मत मुसलमान को यकजा होकर ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि भाई ये एक आइसोलेटेड वाकया है, जो एक नादान या जो भी लफ्ज वो उसके लिए इस्तेमाल करते पागल, दीवाना, जो भी मर्जी कह लें, उसकी हरकत है जिसको कोई दुनिया ऑन नहीं करती, ना स्वीडन करता है ना फ्रांस करता है, और हम मुस्लिम दुनिया को कहते हैं कि ये उछल कूद बंद करो और इंसान की तरह बिहेव करो। तो तब बात होती कि आप लोगों के पीछे कोई सेंस प्रीवेल कर रहा है। आप लोगों ने तो साबित कर दिया कि आप जो है वो बाकायदा सफ बना के जुनूनियत का शिकार होते हैं। कोई इंडिविजुअल का मसला नहीं है, आप इज्तिमाई तौर पे जो है वो जुनूनियत को प्रोमोट कर रहे हैं और उसको जो है वो फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ये जो जुनूनियत है इसको ख़त्म होना चाहिए, और इसकी बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में भी हैं। अगर आपको याद हो कि एक श्रीलंकन आया था यहाँ पे नौकरी करने सियालकोट में, तो किस तरह उसको गलतफहमी की बुनियाद पे और कैसे उसको जला दिया गया, मार दिया गया उस बेचारे को। तो मैं तो हर उस बैरूनी शख्स का, बैरून मुल्क का बंदा जो पाकिस्तान में की जॉब कर रहा होगा, जो पाकिस्तान की किसी इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस को प्रमोट कर रहा होगा, वो अपने अंदर डर गया होगा कि ये यहाँ पे ऐसे भी कर जाते हैं। और आपको पता है चाइनीज़ के साथ भी ऐसे हुआ। तो ये अगर ऐसे ही वाक़यात पाकिस्तानियों के साथ दुनिया में हों कि उनको मज़हब के नाम के ऊपर मार दिया जाए, तो फिर उसके क्या रेफरेंस होगा और क्या होगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंतहाई जो है वो ये जिसे कहते हैं ना सोल सर्चिंग मोमेंट है। वी आर नॉट लेट। अगर हम आज भी सोचें समझें कि ये जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, हमें ऊपर क्यों इल्ज़ाम, और हमें कैसे अदब से, तमीज़ से डिसएग्री करना है, हमें डायलॉग करना है, इंगेज करना है, और हमें अपना जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में रहते हुए डेमोक्रेटिकली अपने राइट के लिए स्ट्रगल करनी है, स्ट्राइव करना है। अरसा लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको राइट मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ जलाएँ, गिराएँ और इस तरह की चीज़ें करें। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके एंड लर्न करके। थैंक आपका यू बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ना।